اب سورۃ الفاتحہ کے فضائل کے بارے میں ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو سورۃ الفاتحہ کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجر آیت نمبر 87 میں یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم یعنی قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ تو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، اور قرآن عظیم سے مراد بھی سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایسی صورت ہے جس کا بار بار ذکر ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آگے مستقلاً بھی ہم ذکر کرنے والے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ مطلب ہے قرآن کریم کے ان الفاظ کا کہ ہم نے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات آپ کو دی ہیں کہ یہ ہر نماز میں ہر رکعت میں بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور انہیں قرآن عظیم بھی کہا گیا کہ یہ 7 آیات یعنی سورۃ الفاتحہ یہ قرآن عظیم ہے، یعنی اس کی عظمت کا ذکر ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بڑی سورت قرآن کی قرار دیا ہے، جیسا کہ صحیح البخاری میں ہے۔ ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا تو وہ نماز کی حالت میں تھے، انہیں اس مسئلے کا علم نہیں تھا، وہ اپنی نماز کو مکمل کرتے رہے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، میں تو نماز پڑھ رہا تھا جب آپ نے مجھے بلایا تھا تو میں اب حاضر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے قرآن کریم کا یہ مقام نہیں سنا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو تم فوراً ان کی بات سنو۔ تو کیا اللہ کا یہ فرمان تمہیں معلوم نہیں؟ تو صحابی جو سے ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے یہ آیت یا اس کا یہ مفہوم نہیں تھا کہ نماز توڑ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی۔ تو یہ شرعی مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز دیں تو انسان نماز میں ہو، فرضی ہو، نفلی ہو، نماز توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا اس پر فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین جب پکاریں، والد یا والدہ، تو نفلی نماز جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے، فرضی نہیں۔ نفلی نماز اپنے والدین کی بات پر قربان کرنی چاہیے، توڑ دینی چاہیے۔ بعد میں آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں، بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنے والدین کی آواز پر لبیک کہیں۔ تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا کہ فرض نماز کے دوران بھی اگر آپ پکاریں تو توڑ کر آپ کی بات سننی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انتظار کریں، مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو سب سے عظیم ترین سورت سکھاؤں۔ قرآن کریم سب ہی عظیم ہے، قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی ایک ایک آیت عظیم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات کا کوئی خاص مقام بیان فرمایا۔ تو سورۃ الفاتحہ ایسی صورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عظیم ترین صورت میں آپ کو مسجد میں نکلنے سے پہلے سکھاؤں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو صحابی ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا نا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ کو سب سے بڑی صورت سکھاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ صورت ہے، اور فرمایا ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ وہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں اور قرآن عظیم یہی ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یعنی اس آیت کی تفسیر بھی اس حدیث سے ہو گئی، اور اس حدیث میں القرآن العظیم سے مراد سورۃ الفاتحہ کو ہی قرار دیا گیا، اور اس کی عظمت یہ ہے کہ سب سے بڑی صورت ہے قرآن کریم کی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ آج میرے اوپر 2 نور نازل ہوئے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے 2 عظیم بشارتیں نازل ہوئی ہیں، اور آسمان کا ایسا دروازہ کھلا ہے ان کے نزول کے لیے کہ اس سے پہلے کبھی بھی یہ دروازہ نہیں کھلا، اور یہ جو 2 نور مجھے عنایت فرمائے گئے ہیں یہ پہلے کسی نبی کو عنایت نہیں فرمائے گئے۔ تو وہ 2 نور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی وضاحت فرمائی تو فرمایا کہ وہ فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی اختتامی آیات ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ مکمل یہ ایک نور ہے جو اللہ رب العزت نے میرے اوپر نازل کیا، پہلے کسی نبی پر نازل نہیں کیا، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ اللہ رب العزت نے مجھ پر نازل کی ہیں، پہلے کسی نبی پر نازل نہیں کی، اور یہ ایسے دروازے سے، آسمان کے ایسے دروازے سے نازل ہوئی ہیں کہ اس دروازے کو پہلے کبھی کھولا ہی نہیں گیا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی عظمت اور اس کی فضیلت پر بہت اہم بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی بھی نماز پڑھی، من صلی صلاۃ، جس نے کوئی بھی نماز پڑھی اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، وہ نماز ناقص ہے، غیر و تمام، مکمل نہیں ہے، ناقص ہے۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائی، ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے سوال کیا کہ انا نکون وراء الامام، کبھی ایسا ہوتا ہے ہم امام کے پیچھے، یعنی فرضی نماز میں جب باجماعت ادا کر رہے ہوں تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ کیا امام کے پیچھے بھی یہی حکم ہے کہ جو شخص بھی امام کے پیچھے بھی کوئی نماز بغیر فاتحہ کے پڑھے گے تو نماز نامکمل ہے، ناقص ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایسے ہی بات ہے، امام کے پیچھے بھی یہی تعلیم ہے، اقرأ بہا فی نفسک، امام کے پیچھے آپ نے آہستہ سے پڑھنا ہے، دل میں اس کو پڑھنا ہے، لیکن اس کی قرأت یہ فرض ہے اور ضروری ہے ہر نماز میں، ہر رکعت میں، کیونکہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قال اللہ تعالیٰ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، پہلے حدیث نبوی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی بھی نماز پڑھے اور اس میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے، غیر تمام ہے۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو حدیث بیان کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے بیان کر رہے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نقطہ استدلال کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے بھی پڑھنی ہے، امام قرأت کر رہا ہو تب بھی آپ نے قرأت کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تشریح فرمائی اللہ رب العزت کے فرمان سے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان، میری بڑائی بیان کی ہے۔ تو یہاں تک یہ جو انسان اللہ رب العزت کی تعریف کر رہا ہے تو اس سے ایک یہ قاعدہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت سے جب ہم نے مانگنا ہے، کیونکہ آگے سوال شروع ہو رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے مطالبہ شروع ہو رہا ہے، اللہ رب العزت سے مانگا جا رہا ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کی جا رہی۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کچھ اپنا مطالبہ منوانا چاہتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں، پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت تو سب سے زیادہ تعریف کا مستحق ہے، ساری تعریفیں تو ہیں ہی اسی کی، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، ابھی تو فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے بیان فرمایا کہ نماز کا ایک حصہ میرے لیے ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے ہے، تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی اللہ کی تعریف پر جو مشتمل حصہ ہے وہ اللہ کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو پھر بندہ اپنے لیے سوال شروع کر دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے لیے سیدھے راستے کا سوال کرتا ہے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے کا سوال کرتا ہے، گمراہ لوگوں سے اور جن پر غضب ہوا ان کے راستے سے بچنے کا سوال کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ حصہ میرے بندے کا ہے، نماز کا یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور بندے نے جو مانگا میں اس کو عنایت ضرور فرماؤں گا۔
تو وجہ استدلال کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ رب العزت نے خود جب نماز کو بیان کیا کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کی تقسیم بیان کی، یعنی نماز سورۃ الفاتحہ کو قرار دیا کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، تو پوری نماز ہی اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کو قرار دیا، تو جو شخص نماز میں نماز ہی نہیں پڑھتا اس کی کون سی نماز ہوگی؟ تو یہ وجہ استدلال ہے اور یہ فضیلت بھی ہے سورۃ الفاتحہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بغیر نماز ناقص ہے، مکمل ہوتی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول بنتی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو تقسیم کر لیا ہے۔ تو اب بندہ جب اللہ رب العزت کے سامنے نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس پہ اگر نماز ہی نہ پڑھے تو پھر وہ اللہ رب العزت سے کیا توقع کرے گا؟ تو بہرحال یہ حدیث سورۃ الفاتحہ کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو نماز قرار دیا ہے، تو اس کو الصلاۃ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو الصلاۃ قرار دیا ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور و معروف فرمان موجود ہے، جسے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بھی شخص سورۃ الفاتحہ کی قرأت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوتی، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے اس کی جس نے بھی۔ تو یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب یہ حدیث ذکر کی صحیح البخاری میں، تو انہوں نے فرمایا کہ امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، اکیلا ہو، فرض ہو، نفل ہو، اور سفر کی نماز ہو، حضر کی نماز، کوئی بھی نماز ہو، تو وہ نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں عمومی طور پر یہ اشارہ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں، لمن، کسی اس شخص کے لیے جو سورۃ الفاتحہ کی قرأت نہیں کرتا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں الفاظ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، یہاں فاتحۃ الکتاب تھا صحیح البخاری میں، اور صحیح مسلم میں ام القرآن کا لفظ ہے، مراد سورۃ الفاتحہ ہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت ہے، قرآن کریم کا کوئی اور ٹکڑا ایسا نہیں کہ جس کے بغیر نماز قبول نہ ہوتی ہو، یہ صرف سورۃ الفاتحہ کا اعزاز ہے کہ اس کے بغیر یہ نہ پڑھی جائے نماز قبول نہیں ہوتی، باقی آپ کوئی بھی سورت نہ پڑھیں، اس کی قرأت نہ کریں تب نماز قبول ہو سکتی ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کی قرأت کیے بغیر کوئی رکعت، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ سورت شفا ہے، صحیح البخاری میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی، کہ ایک موقع پر صحابہ کرام سفر میں تھے، راستے میں انہیں کھانے کی بھوک اور طلب ہوئی، چونکہ یہ اسلام کی طرف سے ایک ضابطہ ہے کہ اہل علاقہ جو ہیں وہ مہمانوں کو ضیافت کا بندوبست کریں، ان کو ضیافت کا حق دیں، ان کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام نے اہل علاقہ سے بات کی کہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، ہماری ضیافت کریں، ہم آپ کے مہمان ہیں، تو انہوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ ایک شخص وہاں سے اس قبیلے سے بھاگا ہوا آیا، علاقے کا جو قبیلہ تھا، جو آباد تھا، اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے تو دم کر دے، ہم اس کے احسان مند ہوں گے، بہت پریشان ہے اور بہت تکلیف میں ہے ہمارا سردار۔ تو پھر صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے چونکہ ہمیں حق ضیافت بھی نہیں دیا تھا، تو اب ہم عوض اور اجرت کے بغیر دم نہیں کریں گے، آپ ہمارے اوپر احسان کرتے تو ہم بھی بطور احسان دم کر دیتے، آپ نے ہمارے اوپر احسان نہیں کیا، تو اب ہم بھی جو اجرت ہماری ہے ہم طے کرتے ہیں، اتنی بکریاں ہم نے لینی ہیں، اگر آپ دینے کے لیے تیار ہیں تو ہم دم کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ تو اب وہ پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ دم کریں، جو بھی اجرت اور مزدوری آپ طے کر رہے ہیں، جو بھی اس پر آپ معاوضہ طے کر رہے ہیں، ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ معاوضہ طے ہو گیا بکریوں کی صورت میں، تو پھر صحابی جاتے ہیں، ان کو دم کرتے ہیں، قبیلے کے سردار کو، سردار جو ہے صحت مند ہو جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں صحابہ کرام۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا، بکریاں ان سے وصول کر لی گئیں بطور اجرت، بطور معاوضہ، دم کی اجرت، قرآن کریم کی اجرت اور معاوضہ،
تو صحابہ کرام آپس میں یہ چیمگوئیاں کرنے لگے کہ ہمیں کیا یہ درست تھا؟ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو تو آپ ناراضگی کا اظہار کریں، تو ہم اس وقت تک یہ بکریاں اپنے قبضے میں نہیں لیں گے، یعنی ان کو ذبح کر کے کھائیں گے نہیں یا اپنے تصرف میں نہیں لائیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس بارے میں سوال نہ کر لیں۔ تو اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں آج کے تکفیری ذہن کے لوگ کہ قرآن کریم کی اجرت جو ہے یا دینی تعلیم پر جو اجرت ہے، دینی امور پر اجرت ہے، وہ حرام ہے، اور وہ نماز پڑھانے کی آپ جناب فیس لے رہے ہیں یا آپ قرآن پڑھانے کی فیس لے رہے ہیں تو یہ حرام ہے، اور یہ قرآن کو بیچ کے کھانا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اور اس حدیث کو بھی وہ اپنے لیے حجت نہیں سمجھتے، اور یہ بہانہ اور عذر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بکریاں لی تھیں وہ تو حق ضیافت لیا تھا، جو انہوں نے پہلے دیا نہیں تھا، یہ اجرت اور معاوضہ نہیں تھا۔ لیکن قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان نبوت سے اور وحی الہی سے جو الفاظ ارشاد فرمائے، صحابہ نے جا کر بیان کیا کہ اللہ کے رسول دم کر کے یہ بکریاں لی گئی ہیں، تو کیا ہمارے لیے ان کو کھانا یا ان کو استعمال کرنا جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین اجرت جو آپ کسی چیز پر لے سکتے ہو، سب سے بہترین چیز جس پر اجرت لی جا سکتی ہے یا سب سے مستحق چیز اجرت کی، وہ کتاب اللہ ہے۔ یعنی جتنی چیزیں محنت کر کے آپ کوئی مکان بنا کے اجرت لیتے ہیں، آپ کوئی اور خدمت سروس دے کے اجرت لیتے ہیں، یا آپ کچھ اور کر کے کسی چیز کا معاوضہ لیتے ہیں، تو ان سب سے بڑھ کر قرآن کریم مستحق ہے کہ اس کا معاوضہ آپ لیں یا اس کی اجرت آپ لے سکیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان بہت ہی واضح ہے اور بہت ہی صریح دو ٹوک ہے کہ آپ نے یہاں اجرت اور معاوضہ قرار دیا ہے ان بکریوں کو سورۃ الفاتحہ کا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کیا معلوم ہوئی کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت شفا بھی دیتے ہیں۔ پورا قرآن شفا ہے، لیکن خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کی شفا جو حدیث میں ثابت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر حیرانگی کا بھی اظہار کیا، فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ شفا ہے؟ تو صحابی نے بہرحال دم کیا۔ تو یہ آج ہمارے لیے بھی حدیث رسول کی روشنی میں رسول اللہ علیہ وسلم کی تائید اور مہر بھی آ گئی اس پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اور اطمینان کا اظہار بھی کیا اس پر کہ سورۃ الفاتحہ کو بیماری یا تکلیف یا کسی بھی مصیبت جو ہے انسان کے جسم میں جو واقع ہو جاتی ہے اس سے نجات کے لیے پڑھا جا سکتا ہے اور اس کا دم کیا جا سکتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کو اسی لیے سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سنن نبی داؤد کی اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے جس سے سورۃ الفاتحہ کے دم اور شفا ہونے کا ذکر ہے، اس کی فضیلت اس میں مذکور ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ واپس اپنے گھر جاتے ہوئے سفر پر ایک قبیلے سے ان کا گزر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ خیر والے لگتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی خیر ہے، اللہ رب العزت کی کوئی تعلیم ہے، دین کا کوئی علم ہے۔ ہمارے پاس ایک مجنون شخص ہے، ایک مجنون شخص تھا، یعنی پاگل دیوانہ، جس کو انہوں نے بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا تاکہ یہ اپنے جنون کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ کر دے، کیونکہ پاگل ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اپنا نقصان کر سکتا ہے۔ تو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ایک شخص اپنے پاگل پن کی وجہ سے، تو ان کے بارے میں وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ انہیں کوئی دم کریں، آپ ہمیں لگتے ہیں کہ آپ صاحب خیر ہیں، تو آپ کو کوئی دم آتا ہوگا تو انہیں دم کریں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن انہیں اس مجنون شخص کو صبح و شام سورۃ الفاتحہ کا دم کیا، 3 دن صبح و شام سورۃ الفاتحہ کا دم کیا۔ جب دم مکمل کرتا تو میں اپنی تھوک جمع کر کے تفل کرتا، جیسا کہ ایک تھوک ہوتی ہے خالص پانی منہ سے نکالنا، اور ایک پھونک ہوتی ہے خالص ہوا منہ سے نکالنا، اور ایک پھونک اور تھوک کا امیزہ ہوتا ہے جس کو تفل کہتا ہے، تفل کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور اگر اس کا یعنی عملی طور پر مظاہرہ کرنا ہو تو اس طرح اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو تفل کہتے ہیں کہ میں نے کیا 3 دن صبح و شام دم کر کے اس کو اس طرح تفل کیا، تو
ایسے وہ اپنے جنون سے باہر آ گیا، بالکل صحت مند ہو گیا، جیسے اس کو کوئی پہلے بیماری تھی ہی نہیں۔ تو یعنی کہ ایک مجنون کے لیے بھی سورۃ الفاتحہ دم، یعنی کوئی بیماری ایسی نہیں، جنون جیسی بیماری جو عام طور پر لا علاج سمجھی جاتی ہے، آج کے جدید دور میں بھی بہت سی صورتوں میں جنون کا علاج نہیں ہو پاتا، لیکن اس دور میں بھی سورۃ الفاتحہ کی وجہ سے ایک مجنون شخص جو ہے نا وہ صحت مند ہو گیا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت ہے اللہ رب العزت میں، اس میں بہت شفا رکھی ہے۔ تو ایسے کئی واقعات آج بھی علماء بیان کرتے ہیں، ان کے جو تجربات ہیں اور ان کی مشاہدے میں جو چیزیں آئی ہیں، آج بھی سورۃ الفاتحہ کی وجہ سے اللہ رب العزت ایسی ایسی بیماریاں دور کر دیتا ہے کہ ڈاکٹر حیران و پریشان رہ جاتے ہیں کہ یہ بیماری کیسے ختم ہو گئی سورۃ الفاتحہ کے دم کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی سورۃ الفاتحہ کی جو برکات ہیں ان سے اپنا حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو سورۃ الفاتحہ کے فضائل تھے۔